عزیزان گرامی قدر، تمام قسم کی حمد و ثنا و ثنا وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک اور سما کے لائق سزاور ہے، جو اللہ رب العالمین آپ کا، ہمارا اور اس پورے سنسار کا حقیقی خالق، مالک اور رب ہے۔ بعد اعوذ بالسلام تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت لاتعداد اور ان گنت احسانات اور ان کی رحمتیں ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو دنیا کے کسی بھی انسان کے اندر یا کسی بھی مخلوق کے اندر اتنی طاقت اور اتنی قوت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے احسانات اور ان کی رحمتوں کا شکر ادا کر سکے یا ان کو گر سکے۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی نعمتیں انہی چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں جو ظاہری طور پر دکھتی ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر مال و متاع یا دنیا کے اندر گاڑیاں یا اس کے علاوہ دھن دولت اللہ رب العالمین ہم میں سے اگر کسی کو دے دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی یہی نعمت اور یہی فضل ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھنا ہو تو ہم اپنے جسم کے اندر غور کریں۔ یعنی اس جمعے کے اندر، اس مسجد کے اندر اگر ہم کسی دوسرے کے محتاج ہوئے بغیر، کسی دوسرے کا سہارا لیے بغیر اگر اس مسجد میں حاضر ہو سکیں تو یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اندازہ کریں ہمارے ہم عمر اور ہم جیسے ہی ہمارے بھائی کتنے ایسے ہیں جو آج جمعہ کے دن یہ چاہتے ہیں تو مسجد میں اٹھ کر کے یا جا کر کے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیں، لیکن اللہ رب العالمین ہم کو جسم کے اندر وہ طاقت اور قوت نہیں رکھی ہے وہ اپنے بلبوتے پر چل کر کے مسجد تک پہنچ سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اگر ہم اپنی طاقت کے اعتبار سے اگر یہاں مسجد کے اندر پہنچے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم یا ہمارے بھائی بہت سارے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ یعنی چڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو سواریاں دے رکھی ہیں، کھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو ہے الگ الگ طرح کے طعام اور ان کی الگ الگ طرح کی چیزیں دی ہیں، رہنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے عالی شان اور بہترین جو ہے مکانات اور بہترین بنگلے اور بلڈنگیں دی ہیں، سونے کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جو ہے نرم بستر دیے، لیکن اس کے باوجود جو چیز ان کے پاس نہیں ہے وہ صرف طاقت نہیں ہے، یعنی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ کھانا موجود اپنے ہاتھ سے کھا سکے، ان کے جسم کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ گاڑی موجود ہے اس کو چلا سکے، ان کے ٹانگوں کے اندر اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ بل بوتے پر جا کر کے چل سکے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کی جسم سے وہ طاقت نکال دی طاقت کے بل بوتے پر ان چیزوں کا استعمال کر سکیں یا ان کا یوز کر سکیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اگر وہ چیزیں ہمیں نہیں دی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، دنیا کا آواز سننے کے لیے کان دے رکھا ہے، دنیا کی چیزیں اور نظارہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دے رکھی ہیں، دنیا میں کام کاج کرنے کے لیے ہاتھ اور پیر اگر مضبوط دیے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اگر شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو بلڈنگوں اور گاڑیوں کو اور دنیا کی رونق اور مال و متاع کو مت دیکھیے، بلکہ اپنے جسم کے اندر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین سے ایک ہی دعا مانگا کریے کہ یا اللہ دنیا میں جب تک ہمیں قائم رکھنا اور جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں دنیا کے کسی انسان کا محتاج مت کرنا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیجیے کہ ہم دنیا کے اندر سکون والی اور بغیر ٹینشن والی زندگی گزار سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بہترین نسخہ اور ان کو ایک بہترین طریقہ بتایا کہ اگر دنیا میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو تم ان لوگوں کو دیکھو جو تم میں سے کمزور ہے یا تم میں سے حیثیت میں، طاقت میں، مال میں اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں جو تم سے کم تر ہے اور تم سے کمزور ہے ان کو جا کر کے دیکھیے، تب آپ دنیا کے اندر سکون والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وہ بہترین نسخہ ہے کہ اگر اس چیز پر ہم عمل کرنا چاہیں تو دنیا کے آدھے سے زیادہ ٹینشن اور جو ہے یہ ڈپریشن ہم سے دور ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں،
ہم اگر جا کر کے صاحب روڈ پر کھڑے ہو جائیں اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ رب العالمین وہ ساری چیزیں ہمیں دے دے تو ہم کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. اس روڈ کے اوپر سے مختلف قسم کی گاڑیاں بھی گزریں گی. ایک گاڑی کی تمنا کریں گے اس سے بہترین دوسری گاڑی آئے گی, اس کی تمنا کریں گے یا اللہ یہ میرے پاس ہوتی, اس سے تیسری اس سے بھی بہترین گزرے گی. یہ تمنا ہے کہ اللہ وہ نہیں یہ دیتا تو کتنا بہتر ہوتا. تو ہم ٹینشن میں ہوں گے, کبھی بھی ہمیں سکون نہیں ملے گا. اسی لیے اگر رہنے کے لیے آپ کے پاس اتنی شانی ہے کہ آپ کے بچے اور آپ کے جو ہے پڑوس والے یا آپ کے کٹمب والے یا آپ کی فیملی والے اگر اس شائی میں دھوپ سے بچ سکتے ہیں, ٹھنڈی میں ٹھنڈی سے بچ سکتے ہیں, گرمی میں گرمی سے بچاؤ کے لیے ایک ہی پنکھا گھر ہے, تو پھر جا کر کے ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس ایک پنکھا بھی نہیں ہے یا جن کے پاس رہنے کے لیے وہ جھوپڑی بھی نہیں ہے جس میں ہمارے بچے سکون سے رہ سکتے ہیں. ہم اگر 3 ٹائم کا کھانا بھرپور کھا کر کے سکون والی نیند سو سکتے ہیں تو ان کو جا کر کے مت دیکھیے جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کر کے کھانا کھاتے ہیں, بلکہ ان کو دیکھیے جن کے پاس 3 ٹائم کا نہیں بلکہ 2 ہی ٹائم کا کھانا ملتا ہے, تب ہمیں سکون ملے گا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر بہترین طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو. تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں جو ہمیں دے رکھی ہیں, لیکن ہمیں یہ ساری جو ہے چیزیں نعمتیں نظر نہیں آتی ہیں. اور دوسری بڑی اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمت دے رکھی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دیا ہے وہ دین اسلام. اس دنیا کے اندر ہمارے جیسے زندگی گزارنے والے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں کی تعداد میں انسانوں کو اللہ نے پیدا کر کے رکھا ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دستور دیا ہے, ہمیں جو قاعدہ اور قانون دیا ہے, ہمیں جو کتاب دی ہے اور ہمیں جو شخصیت ہمارا گائیڈر اور ہمیں گائیڈ کرنے والا جو نبی دیا ہے, دنیا کے کسی انسان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے ہمیں چلنے کا, ہمیں اٹھنے کا, ہم نے پیشاب پاخانہ بھی کرنے کا, اس کے علاوہ دنیا کی ساری چیزیں ہیں, ان ساری چیزوں کا بتانے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس چیز کو فالو کرنے والا یعنی شریعت اور اس کا قاعدہ اسلام, یہ ساری چیزیں ہمیں دے رکھی ہیں. یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. یا تو دیکھیے آوارہ گردی کرنے والے کتنے لوگ گھوم رہے ہیں, اور جو ہے دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ساری چیزوں میں ہم سے بہترین ہے, لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں بنایا, یا بنایا ہے لیکن اس چیز کو وہ فالو نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے ان کو وہ ہدایت نہیں دے رکھی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا اگر فضل دیکھیں تو ان انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بنایا, ہمیں دنیا میں جو ہے پیدا کیا, لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیا, قرآن جیسی مقدس کتاب دی, اسلام جیسا دھرم مذہب دیا. یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے. یعنی اس کے طریقے پر اگر چلیں گے تو دنیا بھی سنورے گی اور آخرت میں اللہ جنت دے گا. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی نعمت, تو اسلام کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں جو نعمت دے رکھی ہے وہ ہے توحید. یعنی اسلام کو ماننے والے بھی بہت لوگ ہیں, اسلام کے دعوے دار بھی بہت لوگ ہیں, لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اگر نوازا ہے تو توحید سے نوازا ہے. یعنی زندگی کے اندر کبھی ایک مرتبہ بھی ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی اگر ہدایت مل جاتی ہے, یا دعا کرنے کے لیے اگر ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں, یا ہماری پیشانی اگر زندگی میں کبھی بھی جھکتی ہے تو وہ صرف خالق کی کائنات مالک ارض حقیقی رب اللہ کے سامنے جھکتی ہے. یعنی ہمیں پوری گارنٹی اور پورا جو ہے ارادہ پکا اور پختہ یہ رہتا ہے کہ ہم نے زندگی میں ایک ہی سجدہ گرچہ کیا ہو, لیکن یہ ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے. کیوں کہ ہم اکیلا ہی والے ہیں, ہم توحید والے ہیں, ہم موحد ہیں, ہم صرف اللہ رب العالمین کی ذات کو داتا اور مالک ماننے والے. یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. عزیزو, یہ ساری چیزیں ایسی ضمن میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ یہی موضوع ہے کہ اسلام ہمیں ان ساری چیزوں کی تعلیم دیتا ہے. ان میں سے ایک چیز جو ہمیں اسلام بتاتا ہے وہ کھڑے اور کھوٹے کی تمیز بتاتا ہے. یعنی اسلام ساری چیزیں ہمیں جو ہے, جس طرح ایک باپ اپنے بچے کو انگلی پکڑ کر کے ساری چیزیں سکھاتا ہے, اسلام بھی ہمیں اسی طرح ہی چیزوں کا عائد کرتا ہے. اسی لیے اسلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ راستہ ہے تمہارے لیے بہترین ہے اور یہ راستہ ہے جو تمہارے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, آج جو میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا وہ ہے کہ اسلام نے ہمیں بتایا ہے ان ساری چیزوں کو گناہ, لیکن ہم ان چیزوں کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں. یعنی غیر محسوسات گناہ, یعنی ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ ساری چیزیں کرتے ہیں, لیکن کرتے اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے, جو اللہ رب العالمین کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں بڑا جرم ہے, بڑا گناہ ہے, لیکن ہم اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے, وہ غیبت اور چائے چگلی کرنا. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے اس چیز کو جو ہے سوچیں کہ صبح اٹھتے ہیں تب سے لے کر کے رات میں جب ہماری نیند لگتی ہے, اس بیچ میں ہم کتنے لوگوں کی چائے چگلی غیبت اور گلا کرتے ہیں.
میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ لما عرج بی مررت بقوم، کہ جب مجھے معراج کرائے کہ جبریل علیہ السلام مجھے آسمان پر لے گئے تو میرا گزر ایک ایسی قوم کے نزدیک سے ہوا، لہم اذفار من نحاس یکمشون وجوہہم وصدورہم، کہ ان کے جو ناخن اتنے بڑے تھے، ان کے ناخن جو ہے وہ تانبے کے ناخن تھے، اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے کو جو ہے نوچ رہے تھے اور اپنے سینے کو نوچ رہے تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، یعنی اپنے بھائیوں کی گلا غیبت اور چائے چگلی کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ انجام ہے ایک چغل خور انسان کا آخرت میں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا معاشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، اے وہ جماعت جو صرف زبان سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے، تمہارے دل کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول ان کو پکار کر کے کہتے ہیں لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں کے گلا غیبت اور چائے چگلی مت کیا کرو اور ان کی عیبوں کے پیچھے مت پڑا کرو۔ آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کے عیبوں کے پیچھے پڑو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے عیب ظاہر کر دے گا، اور یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے اگر تمہارے عیبوں کو ظاہر کر دیا تو تمہیں تمہارے گھر کے اندر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ اے مومنو تم اپنے بھائیوں کی گلا کی بچائی چگلی مت کیا کرو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً اس چیز کو تم ناپسند کرو گے۔ اگر اس چیز کو ناپسند کرتے ہو تو کسی بھائی کی گلا کی اور چائے چگلی بھی مت کیا کرو۔ تو میرے بھائیو، یہ ہم روزانہ کرتے ہیں، ہمارا سیوا، ہماری عادت یہ بن گئی ہے، ہم اپنے میں ہوں یا پرائے میں، ہم ہوٹل یا چوراہے پر ہوں یا مسجد یا کسی اور جگہ پر ہوں، ہمارے منہ کے اندر یہی چیز رہتی ہے، جب تک ہم کسی کے گلا غیبت یا چائے چگلی نہ کر لیں تب تک ہمیں سکون میسر نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم دوسروں کو بلا کر کے، دوسروں کو پکڑ کر کے ان کے سامنے جو ہے دوسروں کی گلا غیبت اور چائے چگلی کرتے ہیں، تو دنیا کے اندر بھی اس چیز کا خطرہ ہے اور آخرت میں بھی اس چیز کا خطرہ ہے۔ ہم اس چیز کو جو ہے گناہ نہیں سمجھتے۔ دوسری چیز جو ہے، یعنی غیر محسوس گناہ میں سے دوسری چیز جو ہے یا دوسرا گناہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا گناہ ہے، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یہ چیز ہم میں سے جو ہے عام خاص ہے، یعنی موبائل پر ہوں یا ایسے ہی عام بات ہو یا کسی سے وعدہ ویوہار یا ویپار کرتے ہوں، ہر ایک چیز میں ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ آئیے جھوٹ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سنگین الفاظ کہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آیۃ المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ ایک منافق انسان کی تین نشانیاں ہیں، جب بھی وہ بولے گا تو جھوٹ بولے گا، اس کے بعد امانت رکھی جائے گی تو اس میں سے خیانت کر جائے گا، کسی سے وعدہ یا ویوہار کرے گا تو وہ پورا نہیں کرے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہم میں ہیں یا نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جھوٹ بولنا بھی بڑا گناہ ہے لیکن ہم اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اس چیز کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ ان البر یہدی ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ ان الرجل یصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، کہ ایک آدمی تم جو ہے ہمیشہ سچ بولا کرو، یہ سچ تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گا اور یہ نیکی تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ اور ایک انسان دنیا کے اندر ہر وقت اگر سچ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نزدیک میں وہ سچا انسان دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الکذب یہدی الی البر، یہ ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، کہ ایک آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ اس کو برائی کی طرف لے جائے گا اور یہ برائی اس کو دوزخ میں جہنم میں لے جائے گی۔ ان الرجل یکتب حتی یکتب عند اللہ کذابا، اگر دنیا کے اندر کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ جو ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ انسان جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم دنیا میں روزمرہ جھوٹ بولیں گے اور اللہ کے نزدیک ہمارے جھوٹے لکھائے گئے تو ہمارا انجام اور ہمارا حشر کیا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے تعلق سے تیسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کبرت خیانۃ ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به صادق وانت له کاذب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی بھائی سے
سب سے بڑی خیانت یہ تم اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہو کہ تم ان کو کوئی ایسی بات بتاتے ہو جس بات میں تم جھوٹے ہو لیکن وہ سامنے والا انسان تم پر وشواس کر کے تم کو سچا انسان سمجھتا ہے. یہ تو سارے لوگ ہم کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ہمیں بیچنی ہو یا کسی بھی چیز کا اگر سودا یا ویپار کرنا ہو تو ان ساری چیزوں کو ہمیں ایسی ایسی خصوصیات اور ایسی چیزیں جو ہے بنا کر کے بتائیں گے کہ سامنے والا انسان ہمارے اوپر وشواس اور ٹرسٹ کر لے گا لیکن ہمارے دل کے اندر ایک ہے اور زبان پر دوسری بات ہے. یعنی یہ سب سے بڑی خیانت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ جھوٹ بولنا بھی اللہ کے نزدیک بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے لیکن ہم اس چیز کو بھی گناہ نہیں سمجھتے ہیں. اسی لیے روزمرہ جو ہے ہم اس جھوٹ کو عام و خاص بولتے ہیں. تیسری چیز جو ہے جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ بھی بڑا گناہ ہے وہ ہے وہم و گمان کرنا. یعنی کسی بھی انسان پر وہم و گمان کر کے اپنا کام انجام دے دینا. یعنی میں کسی انسان سے میری نہیں بنتی ہے یا کسی انسان کی میرے سے نہیں بنتی ہے, اب اس کے ساتھ کوئی تیسرا انسان اگر مل کر کے بیٹھا ہے تو یقین مجھے ہو جائے گا کہ یہ دو لوگ بیٹھے ہیں یہ یقیناً جو ہے میرے بارے میں یہ کچھ بولتے ہوں گے, یا اللہ کے ذریعہ سے یا کسی اور انسان کے ذریعہ سے میرے اوپر کوئی آزمائش یا مصیبت آ گئی تو میں یقین مان جاؤں گا یہ میرے پاس مصیبت یا آزمائش آئی ہے اس بندے کی وجہ سے آئے کیونکہ یہ میرے سے اس کی نہیں بنتی ہے. یعنی وہم و گمان کی بنیاد پر کوئی بھی کام انجام دینا یہ بھی اللہ کے نزدیک بڑا گناہ لیکن اس چیز کو ہم بھی گناہ نہیں سمجھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس چیز کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم, کہ اے مومنو تم جو ہے گمان کرنے سے وہم اور شک کرنے سے بچا کرو کیونکہ جو ہے کچھ شک اور وہم ایسے ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس تعلق سے کہ اکثر جو ہے باتیں وہم و گمان والی یہ جھوٹی ہوا کرتی ہے. تو عزیز اس چیز سے بھی ہمیں بچنا چاہیے, یہ بھی ہمارے اندر جو ہے آج عام اوقات سے. چوتھی چیز جو ہے وہ بغیر تحقیق کے کسی بھی بات کو آگے فارورڈ کرنا یا آگے بڑھانا. یعنی کسی کی عزت کی بات میرے تک پہنچی یا کسی کی مان اور مرتبے کی بات میرے یہاں پہنچی یا کسی اور تعلق سے میرے پاس کسی بھائی کی بات پہنچی, میں بغیر تحقیق کیے بغیر اس بات کی شان بین کیے بغیر سچائی یا کوڑا اس بات کے اندر کتنی ہے یہ تحقیق کیے بغیر اس بات کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں. اس سے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس چیز کے تعلق سے بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم بنبأ فاسق فتبینوا, کہ اے مومنو اگر تمہارے پاس کوئی بھی ایک انسان فاسق انسان کسی دوسرے بھائی کی خبر لے کر کے آتا ہے تو اس بات کو آگے تک مت پھیلاؤ, فتبینوا بلکہ اس بات کی تحقیق کرو, اس بات کے بارے میں پتا کرو کہ کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے. اس کی جو ہے بات جو آگے اگر شیئر کرنے کے لائق ہے آگے بڑھانے کے لائق ہے تو پھر بڑھاؤ, نہ آگے کسی بھائی کی باتوں کو مت بڑھاؤ. میرے بھائیوں یہ ہم اندازہ کریں, ہم اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے جو ہے اس بات کو سوچیں کہ ہمیں کتنی روزانہ ایسی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں جس بات کے بارے میں ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا ہے کہ جھوٹی ہے یا سچی خبر ہے. یعنی کسی بھائی کے تعلق سے کوئی افواہ پھیلی میرے تک پہنچیا, میں فرض سمجھ لوں گا اس بات کو 10 لوگوں تک پہنچانا, یعنی فون کر کے بولوں گا کہ بھائی نہ سوئے ارے تو کہ وے تو سنائیاں بھائی ایسا کر کے ہم دوسروں کو بولتے ہیں. ارے تو وے تو کہ تو جے نہ بات گار سنائیاں اج گوٹھ میں اج پاڑے میں اج آڑے میں کرو تو یہ تو خبر ہے. یہ الفاظ استعمال کر کے ہم اپنے بھائیوں کی باتیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں. میرے بھائیوں اس سے بڑے فتنے اور فساد ہوتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ایک ساتھ ہی کھیلے کودے, ایک ساتھ ہی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے, ایک ہی گھر میں پلے پڑے, ایک ہی ٹائم میں لڑتے تھے, ایک ہی ٹائم میں جو ہے جھگڑتے تھے اور ایک ہی ٹائم میں ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا کرتے تھے. لیکن یہ دو بھائی جب بڑے ہوئے اور ان کی شادیاں ہوئی تو ان دونوں بھائیوں کے بیچ میں دراریں کیوں آ گئی؟ یہ سگے بھائی ہیں لیکن سگے بھائیوں کے دل میں ایک دوسرے کے تعلق سے نفرتیں کیوں پیدا ہو گئی؟ ان ایک بھائی کی ایک ہی آنگن میں ایک ہی اوٹے پر ایک ہی دیوار کیوں پڑ گئی؟ میرے بھائیوں دوستوں ان کے بیچ پردہ کیوں قائم ہو گیا؟ ہم سب جانتے ہیں یہ صرف اسی سبب ہوا ہے کہ ہم نے بغیر تحقیق کی باتوں پر عمل کیا ہے. یعنی ایک چھوٹا سا 10 برس کا بچہ اگر آ کر کے مجھے بولتا ہے کہ ابا فلاں چاچا نے یہ کہا یا فلاں جو عورت نے تیرے تعلق سے میرے تعلق سے اپنے گھر کے تعلق سے یہ بات کہی ہے, ہم تحقیق نہیں کرتے ہیں کہ بات میں سچائی ہے یا کوڑائی. اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ سچائی جانے بغیر ہم اس بات کو انجام دیتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی بھائی سے الگ ہو جاتا ہے, رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں, ہمارے گھر برباد ہو جاتے ہیں, فتنے و فساد برپا ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہمیں افسوس ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں آگے کہا ہے کہ تم آگے باتوں کو مت پھیلایا کرو, کیونکہ کل جب تمہیں پتا چلے گا یہ بات سچی نہیں تھی بلکہ کوڑی تھی تو شرم کی وجہ سے تمہیں جو ہے ندامت کی وجہ سے اپنے گردن اور اپنا سر نیچے جھکانا پڑے گا. ہمیں جھکانا
پڑتا ہے، یعنی 10 برس ہو جاتے ہیں، 5 سال ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو مرڈر ہوا یا پہلے جو معاملہ ہوا تو اس کی سچائی تو کچھ نہیں تھی، وہ تو باتیں جھوٹی تھی یا پھیلی ہوئی تھی اصلی۔ اس کے بعد جو ہم ندامت اور شرم کی وجہ سے اپنا سر اور گردنیں نیچی کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، یعنی بغیر تحقیق کیے یا سچائی اور کوڑائی جانے بغیر کسی بات کو آگے بڑھایا، اس کا نتیجہ بہت برا نکلے گا۔ اللہ کے نزدیک بھی یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے، لیکن ہم اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے، اس لیے یہ روزانہ کرتے ہیں۔ سب سے آخری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس چیز کو ہم گناہ نہیں سمجھتے ہیں، وہ ہے نماز کو ترک کرنا، نماز کو چھوڑنا۔ اندازہ کریے، رمضان المبارک کا مہینہ ہو اور رمضان المبارک کے مہینے میں دوپہر کے اندر کوئی بھی ہمارا جوان بھائی اگر سامنے کھڑے ہو کر کے پانی پیتا ہے یا کھانا کھاتا ہے تو ہمارا سب کا ہاتھ جو ہے اس کے گریبان میں ہوگا، پکڑ کر کے بولیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ ہے، روزے فرض ہیں، مسلمان ہو کر کے تم دوپہر میں جو ہے کھانا کھا رہے یا پانی پی رہے ہو، کیوں ہم اس کو پکڑ رہے ہیں؟ اگر چور چوری کر کے آئے گا تو ہم سب اس کو ڈانٹیں گے کہ یار چوری کرتے ہو۔ اگر کوئی زانی زنا کر کے آتا ہے تو ہم سب اس کو پکڑیں گے کہ یار زنا کرتے ہو یا تم نے یہ کام کر دیا۔ یہ ساری چیزیں ہم کیوں ان کو بولتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اس چیز کو گناہ سمجھتے ہیں، یعنی چوری کو ہم نے گناہ سمجھا تب چور کو کہا، اگر بے روزے دار کو ہم نے پانی پیتے ہوئے دیکھا اور اس کو گناہ سمجھا تب اس کا گریبان پکڑا، اگر زانی کو زنا کو گناہ سمجھا تب زانی کو جا کر کے پکڑا۔ لیکن ایک بے نمازی انسان روزانہ گھومتا رہتا ہے، ہم سارے انسان بے نمازی ہیں، ہم سارے انسان روزانہ نمازوں کو ترک کرتے ہیں۔ رمضان کے روزے بعد میں فرض ہوئے، پہلے تو نماز فرض ہوئی اور نماز ہم ترک کریں، لیکن ہمیں کبھی ایسا ہوا کہ نماز کو ترک کرنا یا نماز کو چھوڑنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے؟ حالانکہ یہ تو روزے سے پہلے بھی اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض رکھی ہے، یہ ہمیں کیوں احساس نہیں ہوتا ہے؟ ہم نے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہیں اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے کنٹم والوں کو یا قبیلے والوں کو بولا ہو کبھی کہ یار تم گناہ کر رہے ہو، گناہ یہ ہے کہ تم نماز نہیں پڑھ رہے ہو، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے، کیوں نہیں ہم بول رہے ہیں؟ اسی لیے نہیں بول رہے ہیں کہ ہم نے نماز کو ترک کرنے کو یا نماز نہ پڑھنے کو ہم نے گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن سارے لوگوں کا فیصلہ کر دے گا، یعنی سارے لوگوں کا جو ہے رزلٹ مل جائے گا، دوزخ اور جہنمی والے جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تب جہنم کے داروں کا فرشتے جا کر تم جہنمی سے پوچھیں گے کہ تم کیوں جل رہے ہو، تمہارا رزلٹ جلنے کا اور یہاں دوزخ میں آنے کا تمہارا کارن کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ جس گناہ کے سبب دوسرے اچھے کام کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین ہمارا ٹھکانہ اگر دوزخ بنا دیتا ہے تو اس سے بڑا اور گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ دیکھیے آج مسجد پوری بھری پڑی ہے، لیکن اثر میں ہم میں سے سارے لوگ، اثر کی اذان ہوگی، اثر کی جماعت بھی ہوگی، لیکن ہم اس مسجد کے آزو بازو چکر کاٹتے رہیں گے، لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ہوگی کہ اللہ کے گھر میں جا کر کے جس طرح جمعے کی نماز ادا کی اس طرح اثر کی نماز بھی پڑھے، کیونکہ ہم نے کبھی اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھا کہ نماز کو ترک کرنا یا نماز کو چھوڑنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے میرے بھائی اور دوستوں، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس چیز کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں۔ عزیزو، ہم سب جانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی دے رکھی ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، باقی چیزیں جو دنیا کی اللہ رب العالمین نے ہمیں چھوٹ دے رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسلام کی جو ہے شکل میں ہمیں ایک دائرہ بنا کر کے دیا ہے اور ایک قاعدہ اور قانون بنا کر کے دیا ہے، اس قاعدے کو آپ فالو کریے، اس دائرے کے اندر رہ کر کے آپ دنیا کو کمائیے، آپ اپنے اولاد کو اچھا خاصا کھلائیے پلائیے، ان کو پہنائیے، گاڑیوں میں گھومیے، اللہ نے جتنا تم کو دیا ہے اتنا آپ فرض کریے، لیکن اسلام کی حدیں پار مت کریے، اسلام کی حدیں مت توڑیے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں ہمارے لیے جو لکیریں کھینچ رکھی ہے، ان لکیروں کو مت مٹایا کریے، اللہ رب العالمین کی ذات کو ناراض مت کریے۔ اس زندگی میں اگر جینا ہے، ہمارے جیسے کئی خوبصورت نوجوان، ہمارے جیسے کئی طاقتور نوجوان پیڑھیوں کی پیڑھیاں جو ہے زمین سے گزر کر کے قبرستان کے اندر جو ہے سوئی ہوئی ہیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے تھے جن کی تمنائیں، جن کی آرزویں دنیا حاصل کرنے کی تھی، لیکن ان میں سے کچھ چیزوں کو وہ حاصل کر سکے اور کچھ تمنائیں وہ ساتھ نہیں کر کے قبر میں سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، زندگی آج ہے کل نہیں ہوگی، اس لیے زندگی میں ایک اصول بنا کر کے رکھیے کہ جب تک اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھنا، کسی کا محتاج مت کرنا، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری ذات سے، ہمارے
ہاتھ سے، ہماری زبان سے یا ہماری کسی دوسری چیز سے کسی دوسرے بھائی کا دل نہ دکھے، یا ہماری ذات سے کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، یا ہم میں سے کسی پر ظلم نہ ہو۔ میرے بھائیوں ان ساری چیزوں کو بچنے کی کوشش کریے۔ اللہ رب العالمین نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کریے، اگر نہیں دیا ہے تو صبر کے ساتھ اللہ سے مانگا کریے۔ وہی ذات دینے والی ہے، وہی ذات لینے والی ہے۔ دنیا کے قانون کو، دنیا کو عدل بدل کرنے کو اور دنیا کے پورے نظام کو چلنے والا حقیقی رب ایک ہی اللہ ہے۔ تو اسے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اسے جو مانگنا ہے مانگیے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اس کے بعد اللہ رب العالمین یہ دینے والا ہے اور ضرور دے گا۔ اگر مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں، ٹینشن لیا نہیں ہوئے، اللہ رب العالمین ساری چیزیں ضرور کرنے والا ہے۔ دنیا کے جو ہے وسائل کے ساتھ اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے دعائیں کریے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم ساروں کا سہارا کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ شکریہ ہم تمام انسانوں کو دین کو مکمل طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دینا۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور جبر ہمارا خاتمہ کرے تو ایمان کے عالم میں فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتمہ کرنا۔ وما علینا الا البلاغ۔